ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر پارہ نمبر 21 رکو نمبر 1 ترجمہ بے شک اللہ نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اے ایمان والو، نماز ہی وہ عبادت ہے جس کا حساب روز محشر میں سب سے پہلے ہوگا۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جو گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ نمازی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور نمازی کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دیوانوں، نماز کی برکت سے گناہ جھڑتے ہیں۔ حدیث شریف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں میں باہر تشریف لائے تو دیکھا درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ آپ نے ایک درخت کی دو شاخوں کو پکڑ کے لیا، پتے ان سے جھڑنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا، جی حاضر ہوں میرے آقا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مشکوہ شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر گناہ کا میل باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنا ہے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کوئی میل نہیں رہے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بس اسی طرح جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اے ایمان والو، جب امتی نماز پڑھتا ہے تو پیارے ہمارے رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں اور نمازی امتی سے خوش ہوتے ہیں، اور بڑا ہی خوش نصیب وہ امتی ہے جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں۔ اور جو امتی نماز نہیں پڑھتا، یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے اور ناراض کر کے دین و دنیا دونوں کو تباہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنے پناہ میں رکھے، نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا سب سے محبوب عمل ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ تو فرمایا جہاد کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے دیکھ لیا کہ نماز کتنی بڑی، نماز سے فضیلت ہے، اس لیے نماز کی پابندگی کریں۔ آئیے دوسری حدیث پاک ملاحظہ فرماتے ہیں، نماز کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم بیٹھے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو فجر کے نماز اور ظہر کے نماز کے درمیان ہوئے ہوں، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ شخص رات بھر سوتا رہتا ہے، پھر اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء کی نماز اور فجر کے بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہے اور گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نماز کی پابندگی کرے، نماز پڑھے، بے شک نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا بے شک وہ صحیح ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔